دوستو آج کی یہ جو کہانی ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ کہانی آپ نے بہت بار سنی بھی ہوگی اور آپ نے بہت بار پڑھی بھی ہوگی۔ اس کہانی کو آج بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آج کا جو ماحول چل رہا ہے اور یہ جو کہانی ہے یہ آپس میں بالکل فٹ ہو رہی ہیں، اس لیے میں نے کہا یہ آپ سے شیئر کریں تاکہ ہمارا جو ایمان ہے وہ تازہ ہو سکے۔ تو دوستو مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک وہاڑی علاقے سے خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارے علاقے میں کئی سالوں سے کوئی بھی ختم نبوت، کوئی بھی سیرت النبی کانفرنس نہیں ہوئی، اگر آپ ہمیں ٹائم دے دیں تو ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ تو مولانا نے کوئی ٹائم دے دیا، کوئی ڈیٹ دے دی۔ مولانا اس ٹائم پر اس گاؤں پر پہنچا تو انہوں نے بہت بڑا استقبال کیا اور مولانا کو کوئی ہدیہ دیا اور کہنے لگے کہ آپ واپس جا سکتے ہیں۔ تو مولانا نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 90% قادیانی ہیں جو ہمیں ڈرا رہے ہیں، ہمیں دھمکا رہے ہیں کہ آپ یہ جلسہ نہ کرو اور یہ بیان نہ کروائیں ورنہ ہم آپ کے گاؤں کو اکھاڑ دیں گے، آپ کو بھی مار دیں گے، تو ہمیں یہ خطرہ ہے، تو پلیز آپ واپس جائیں تاکہ زیادہ مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو مولانا نے کہا کہ میں تو چلا جاؤں گا لیکن اب یہ جو بات ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر ہے، یہ جلسہ بھی ہوگا اور یہ میرا بیان بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بیان کر کے چلے جائیں گے لیکن ہمارے اوپر مسئلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سنو، آپ کے علاقے میں کوئی ڈنڈے دار آدمی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے علاقے سے کچھ دور نورا ڈاکو رہتا ہے جن سے پورا گاؤں ڈرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ان کے پاس چلتے ہیں۔ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ خیر تو ہے، آج مولوی آ گئے نے۔ تو مولانا نے کہا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر مسئلہ آ گیا ہے، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کیا کرو گے؟ تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں۔ مولانا مزید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈاکو ہمارے ساتھ مسجد میں چلے اور میں نے 3 گھنٹے اپنا بیان کیا اور یہ ڈاکو مسجد کے باہر ڈٹے کھڑے ہوئے تھے۔ جب میرا بیان پورا ہوا تو وہ ڈاکو اندر آیا اور اعلان کیا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی مسلمان کے اوپر میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا میں ان کی آنکھیں نکال دوں گا۔ مولانا مزید اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کچھ مہینوں کے بعد میرے پاس ایک آدمی آیا جن کے سر کے اوپر امامہ تھا اور چہرے پر داڑھی تھی اور زبان پر درود پاک کا ورد تھا۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ وہ روتے ہوئے اس نے جواب دیا کہ میں وہی نورا ڈاکو ہوں۔ نورا ڈاکو مزید کہنے لگا کہ جب میں جلسے سے فارغ ہوا، اپنے گھر گیا اور سونے لگا، مجھے نیند آ گئی تو مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماتھے کو چوما اور کہنے لگے کہ آج تم نے میری عزت کے اوپر پیرا دیا ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہیں اور میں بھی تم سے بہت خوش ہوں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سارے کے سارے جو گناہ ہیں وہ مٹا دیے ہیں۔ اور میں صبح اٹھا، میری زندگی ساری کی ساری تبدیل ہو چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ آج میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں کہ تو نے میری زندگی سنوارنے میں میری مدد کی۔ دوستو آج کل یہی ماحول چل رہا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی عزت کے اوپر، ان کے اہل بیت کے اوپر، ان کے ازواج مطہرات کے اوپر، ان کے صحابہ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، قرآن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور ہم سارے کے سارے چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف نورا ڈاکو بننا پڑے گا تاکہ یہ جو دشمن اور یہ جو بھونک رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بکواس کر رہے ہیں، ان کی زبان کو لگام دینا پڑے گا ورنہ ہم کوئی بھی جواب دینے کے قابل نہیں ہیں۔